يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. فصل یستحب للقاری، قاری کے لیے یہ مستحب ہے، فی غیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ بھی، ان یستقبل القبلہ، کہ وہ قبلہ رخ ہو. تلاوت کے آداب کے حوالے سے وہ بیان کر رہے ہیں کہ جس شخص نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو نماز کے علاوہ بھی اس کے لیے یہ پسندیدہ مستحب ہے کہ وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھے. فقط جاء فی الحدیث، کیونکہ حدیث میں آیا ہے خیر المجالس مستقبل بہ القبلہ، بہترین مجلس وہ ہے جو قبلہ رخ ہو. وَيَجْلِسُ مُتَخَشِّيًا بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ، اور چاہیے کہ جب تلاوت کرنے بیٹھے تو خشوع کے ساتھ بیٹھے، سکینت کے ساتھ بیٹھے اور وقار کے ساتھ بیٹھے. مُتْرِكًا رَأْسَهُ، اپنے سر کو جھکائے ہوئے. وَيَكُونُ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ وَخُضُوعِهِ، اور اس کا جو بیٹھنا ہے، اکیلے بیٹھنا، وہ اس کے ادب اور عاجزی کو بہتر بنائے. یعنی جب بیٹھا ہو تو سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا ہو، ٹھیک ہے، تلاوت کرنے بیٹھے نا، تو تلاوت کرنے جتنی وہ سنجیدگی سے بیٹھے گا، وقار سے بیٹھے گا، اتنا بہتر ہے. اور سر اگر جھکائے تو یہ اچھا ہے. وَيَكُونُ جُلُوسُهُ وَحْدَهُ فِي تَحْسِينِ أَدَبِهِ وَخُضُوعِهِ كَجُلُوسِهِ بَيْنَ يَدَيْ مُعَلِّمِهِ، تو اس کا جو بیٹھنا ہے یہ ادب اور عاجزی سے ایسے ہونا چاہیے جیسے اس کا اپنے استاد کے سامنے ادب سے بیٹھنا ہے. تو یعنی ادب کس چیز کا ہے کہ وہ کیا پڑھنے لگا ہے، تو چونکہ وہ اللہ کا کلام پڑھنے لگا ہے لہٰذا اس کا جو بیٹھنے کا انداز ہے اس میں بھی فرق آئے گا. فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ، تو یہی بہتر طریقہ ہے. وَلَوْ قَرَأَ قَائِمًا أَوْ مُسْتَجِيًا، یعنی اب یہ بیلنس کر کے بات ذہن میں رکھنی ہے. ایک انتہا یہ ہے کہ انسان اس طرف چلا جائے کہ جی قرآن پڑھنا ہے تو ایک خاص شکل میں، ایک خاص حلیے میں اور ایک قبلہ رخ ہو کے بیٹھنا ہے، ورنہ اگر یہ بیٹھنا ممکن نہیں ہے تو قرآن نہ پڑھا جائے. تو ایسا نہیں ہے. جس حد تک ممکن ہو قرآن کی تلاوت اس طرح سے کرنی چاہیے جیسے انہوں نے بیان کی ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ اس طرح نہ کر سکتا ہو تو تلاوت چھوڑ دے، بلکہ کیا کرے، وہ کہہ رہے ہیں فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ، یہ زیادہ کامل طریقہ ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں. وَلَوْ قَرَأَ قَائِمًا أَوْ مُسْتَجِيًا، لیکن اگر کوئی تلاوت کرنا چاہے کھڑے ہوئے یا بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، او فی فراشہ، یا بستر پر لیٹے ہوئے یا بستر پر، او علی غیر ذالک من الاحوال، یا کسی اور حالت میں، جاز وَلَهُ اجر، تو یہ بھی جائز ہے اور اس کے لیے اجر کا باعث ہے. یعنی جو اول چیز ہے وہ یہ ہے کہ تلاوت ہونی چاہیے، قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اور قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے جس حد تک ممکن ہے انسان اچھے انداز میں بیٹھے، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے. لیکن جہاں اسے لگے کہ یہ ممکن نہیں ہے یا مشکل ہے، تلاوت کرے، لیکن کھڑے ہوئے بھی کر سکتا ہے، بیٹھے ہوئے بھی کر سکتا ہے، لیٹے ہوئے بھی کر سکتا ہے، اور کسی بھی حالت میں کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب ہوتا کیا ہے، دو انتہاؤں پہ لوگ چلے جاتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی تلاوت کرنی ہے تو مسجد جائیں گے، مسجد بیٹھیں گے، قبلہ ہو کے بیٹھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ٹوپی پہنیں گے، لہٰذا اس چکر میں تلاوت نہیں بھی کرنی تو بس جی اس حالت میں تھوڑی تلاوت کی جاتی ہے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ نرمی کی طرف آئے تو یعنی اہتمام ہی چھوڑ دیا، کبھی بھی اہتمام نہیں کرنا، ہمیشہ ہی بس چلتے پھرتے تلاوت کر رہے ہیں، آگے پیچھے ٹیڑھے میڑے لیٹے ہوئے ہیں، بس تلاوت کر رہے ہیں. یہ ہم کہیں گے دونوں چیزیں مناسب نہیں. معتدل بات یہ ہے کہ جو عام معمول ہونا چاہیے تلاوت کا وہ ایک مناسب انداز سے بیٹھ کر ہونا چاہیے، لیکن اس تک تلاوت کو محدود نہ کیا جائے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی تلاوت کرنی چاہیے. تو آپ حرمین جائیں تو آپ کو یہ چیز وہاں اکثر مشاہدہ ملتا ہے جو عرب لوگ ہیں ان سے، کہ وہ یعنی تلاوت مسلسل کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کو لیٹنا پڑ جائے، ٹیک لگانی پڑ جائے. ٹھیک ہے، تو ایک دفعہ میں یعنی بیٹھا ہوا تھا وہاں، تو ایک ساتھ ہی عرب ہے، وہ بالکل ایسے لیٹا ہوا تھا جیسے بعض ہوتا ہے نا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے بالکل لیٹ کے، اور موبائل اس نے یوں رکھا ہوا تھا ایسے، وہ کوئی ایسے کر کے نا، اور وہ ایسے انگلی سے وہ اوپر کرتا جا رہا ہے لائنیں، اور ساتھ وہ تلاوت
کرتا جا رہا ہے، تو میں اس کو دیکھ کے مسکرایا تو وہ بھی مجھے دیکھ کے مسکرانا شروع ہو گیا دیکھ کے. یعنی ان کے یہاں کی تلاوت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا، بیٹھے ہوئے تھک گئے تو لیٹ کے کرنی ہے. اور اکثر وہاں پہ کیا ہوتا ہے، اب ظاہر ہے وہ ہاتھ میں اٹھائے رکھنا مصحف، تو وہ کرسی آگے رکھیں گے، اس کے اوپر رکھ دیں گے مصحف، ٹھیک ہے. لیکن ان کے ہاں جو مسئلہ پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنا یوز ٹو ہو جاتے ہیں کہ وہ آداب بالکل چھوڑ دیتے ہیں. تو ہم اس لیے کہیں گے بس درمیانی بات یہ کہ آداب کا بھی خیال رکھا جائے، لیکن یہ آداب فرض نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ پسندیدہ ہیں، زیادہ بہتر ہیں. جاز ولہ اجر، تو یہ جو اس کے لیے جائز ہے اس کے لیے اجر ہوگا. ولیکن دون الاول، لیکن اس کا جو اجر ہے وہ پہلے طریقے سے نسبتاً کم ہے، ایز کمپیریٹیولی وہ اجر کم ہے. قال اللہ عز وجل، بالکل پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آگے آیات آ رہی ہے نا. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات اور دن کے بدل کرانے میں، لآیات لأولی الالباب، نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. الذین یذکرون اللہ قیاما، وہ لوگ جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے، وقعودا، اور بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی تخلیق میں. تو یہ آیت بتا رہی ہے کہ اللہ کا ذکر کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے ہو سکتا ہے، اور تلاوت بھی کیا اللہ کا ذکر ہے. تو اس آیت سے وہ استدلال یہ کر رہے ہیں کہ تلاوت کسی بھی حالت میں کی جا سکتی ہے، جائز ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں اجر تھوڑا سا کم ہوگا. پراپرلی بیٹھ کر ادب سے کریں گے تو زیادہ اجر ہوگا، اس طرح سے کریں گے تو کم ہوگا. وثبت فی الصحیح عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، اور صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتکی فی حجری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں ٹیک لگاتے، وانا حائض، جبکہ میں حائضہ ہوتی، ویقرأ القرآن، اور آپ قرآن کی تلاوت کرتے، یعنی آپ لیٹے ہوئے بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے. رواہ البخاری و مسلم، اور فی روایت ایک دوسری روایت میں آتا ہے، یقرأ القرآن ورأسہ فی حجری، کہ آپ سب قرآن پڑھتے اور ان کا سر میری گود میں ہوتا، اور یعنی حالت حیض میں بھی ہیں تب بھی وہ تلاوت کر رہے ہیں، تو کوئی مذائقہ اس میں نہیں. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، انہوں نے کہا، انی اقرأ القرآن فی صلاتی، کہ میں اپنی نماز میں قرآن پڑھتا ہوں، واقرأ علی فراشی، اور میں اپنے بستر پر بھی قرآن پڑھتا ہوں. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی وہ کہتی ہیں، قالت انی لاقرأ حزبی وانا مستجیۃ علی السریر، کہ میں اپنا وظیفہ پڑھتی ہوں جبکہ میں بستر پہ لیٹی ہوئی ہوتی ہوں، ٹھیک نا. اور وظیفے سے مراد یہاں پہ کہ جو مقرر کیا ہوا ہے نا روزانہ کے 1 پارہ پڑھنا ہے، آدھا پڑھنا ہے، یا 2 پارے پڑھنے ہیں، وہ. تو ان ساری روایات سے وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن کو کسی بھی حالت میں یعنی پڑھ سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، چلتے ہوئے، ٹھیک ہے، بلکہ چلنے کے بارے میں آگے آئے گا ابھی، ٹھیک ہے نا. فصل فَإِنْ أَرَادَ الشُّرُوعَ فِي الْقِرَاءَةِ استعاذہ، کہ جب قرآن کی قراءت کرنا چاہے تو کیا کرے، تعوذ پڑھے، استعاذہ پڑھے. فقال، تو وہ کہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن کی تلاوت کے شروع میں کیا کرنا ہے، استعاذہ پڑھنا ہے. کیسے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہاکذا قال الجمہور من العلماء، جمہور علماء نے اسی طریقے کو بیان کیا ہے. وقال بعض العلماء، اور بعض علماء نے کہا ہے، یتعوذ بعد القراءہ، کہ تعوذ قراءت کے بعد کرے. جمہور کی رائے یہ ہے کہ قراءت سے پہلے تعوذ کرے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ تلاوت کے بعد کرے. لقولہ تعالی، وہ استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس آیت، اس قول سے، فَإِذَا قَرَأْتَ، یہ آیت کا کچھ حصہ مس ہے میرے خیال میں اس میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، نہیں بیچ میں لفظ اور بھی ہوگا نا، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، کیا ہے آیت پوری، یہی ہے نا، ہاں یہ ٹیکسٹ میں مسنگ ہے، ٹھیک ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. تو بعض لوگ اس سے کیا مراد لے رہے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھ لو تو تعوذ کرو، اور جمہور کہہ رہے ہیں کہ پڑھنے سے پہلے کرو. وَتَقْدِيرُ الْآيَةِ عِنْدَ الْجُمْهُور، اور جمہور کے نزدیک اس آیت کی جو تقدیر ہے، تقدیر کا مطلب ہے کہ جو پوری آیت کھولی جائے، عبارت کیا ہے، اِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ فَاسْتَعِذْ، ٹھیک ہے نا. وَإِذَا قَرَأْتَ کے بجائے کیا، فَإِذَا أَرَدْتَ الْقِرَاءَةَ، جب تم قراءت کا ارادہ کرو تو استعاذہ کرو. ثُمَّ صِيغَةُ التَّعَوُّذِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ، پھر تعوذ کا صیغہ وہی آیا جو اوپر بیان ہوا. یعنی تعوذ کیسے کرنا چاہیے،
یعنی یہ نہیں کہ بندہ بس اعوذ کہہ دے ایسا کر دے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پورا پڑھے۔ وَكَانَ جَمَاعَةٌ مِّنَ السَّلَفِ يَقُولُونَ، اور اسلاف میں سے کچھ لوگ کہا کرتے تھے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ تو دوست اس میں صفات آ گئی اللہ تعالیٰ کی، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، یہ بھی تعوذ کا ایک صیغہ ہے۔ وَلَا بَأْسَ بِهَذَا، وہ کہہ رہے ہیں اس میں بھی کوئی حرج نہیں، اگر آپ یہ تعوذ کریں تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ وَلَٰكِنِ الْاخْتِيَارُ هُوَ الْأَوَّلُ، لیکن پسندیدہ پہلا والا معاملہ ہے۔ ثُمَّ إِنَّ التَّعَوُّذَ مُسْتَحَبٌّ وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعوذ ہے وہ کیا ہے؟ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ لِكُلِّ قَارِئٍ، اور یہ ہر قاری کے لیے مستحب ہے، اور یہ شافعی رائے ہے، غالباً حنفی فقہ میں جو تعوذ ہے وہ لازم ہے، فرض ہے۔ سواء کان فی الصلاۃ او فی غیرہا، خواہ وہ نماز میں ہو یا اس کے علاوہ، ویستحب فی الصلاۃ فی کل رکعۃ، اور نماز کی ہر رکعت میں مستحب ہے۔ علی الصحیح من الوجہین عند اصحابنا، ہمارے ساتھیوں کے جو دو اقوال ہیں اس میں سے جو صحیح قول ہے وہ یہ ہے۔ اور یہاں بھی فقہ حنفی کی رائے یہ ہے کہ جو تعوذ ہے وہ پہلی رکعت میں ہوگا، نماز کی پہلی رکعت میں مقتدی بھی تعوذ کرے گا، امام بھی کرے گا، باقی رکعتوں میں نہیں ہوگا۔ لیکن فقہ شافعی میں وہ کہہ رہے ہیں، یہاں پہ بھی دو آراء ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ صحیح رائے یہ ہے کہ ہر رکعت میں تعوذ کیا جائے گا۔ وعلی الوجہ ثانی، اور دوسرے قول کے مطابق انما یستحب فی الرکعۃ الاولی، کہ یہ پہلے رکعت میں صرف مستحب ہے۔ فإن ترکہ فی الاولی اتی بہ فی الثانیہ، اور اگر کوئی پہلی رکعت میں چھوڑ دے تو دوسری رکعت میں پڑھے۔ تو یہ فقہ شافعی کے مطابق وہ بتا رہے ہیں۔ فقہ حنفی میں اگر پہلی رکعت میں رہ بھی گیا تو دوسری رکعت میں نہیں پڑھیں گے۔ ویستحب التعوذ فی التکبیرۃ الاولی فی صلاۃ الجنازہ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو تعوذ ہے یہ نماز جنازہ کی پہلی تکبیر میں بھی مستحب ہے۔ علی اصح الوجہین، وہاں بھی دو قول ہیں، اس میں سے زیادہ ان کے نزدیک صحیح قول یہ ہے۔ قال وینبغی ان یحافظ علی قراءۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چاہیے کہ اہتمام کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، فی اول کل سورۃ، ہر سورت کے آغاز میں، سوا براءہ، سوائے سورہ براءہ کے، سورہ توبہ کے۔ فإن اکثر العلماء قالوا، کیونکہ اکثر علماء نے کہا ہے، انہا آیۃ حیث تکتب فی المصحف، کہ جہاں کہیں بھی مصحف میں یہ ہوگی تو یہ قرآن کی ایک آیت ہے۔ وقد کتبت فی اوائل السور سوا براءہ، اور یہ سوائے سورہ توبہ کے باقی صورتوں کے شروع میں لکھی جاتی ہے۔ یعنی تعوذ پڑھنا ہے تلاوت سے پہلے، اور بسم اللہ کب پڑھنی ہے؟ صورتوں سے پہلے، ان کے نزدیک، فقہ شافعی کے نزدیک، کیونکہ ان کے نزدیک جو بسم اللہ ہر صورت کے شروع میں ہے اس کا حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ وہ نہیں پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ نے اس صورت کی ایک آیت مس کر دی۔ باقیوں کے نزدیک جو بسم اللہ پڑھنی ہے وہ برکت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ وہ فرض، یہ لازم نہیں ہے۔ تو یعنی کوئی شخص اگر تلاوت کرے اور ٹیکنیکلی وہ تعوذ کر کے تلاوت شروع کر دے تو حرج نہیں ہے، اگرچہ عام عمل یہی ہے اور یہی مناسب ہے کہ تعوذ بھی کرے اور بسم اللہ بھی پڑھے اور پھر تلاوت کرے، لیکن لازمی نہیں ہے۔ لیکن تعوذ جو ہے وہ اس کی زیادہ تاکید ہے قرآن پڑھنے سے پہلے۔ البتہ ان کے ہاں چونکہ بسم اللہ سورت کا حصہ، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں جب بھی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ پڑھیں گے۔ فَإِذَا قَرَأَهَا كَانَ مُتَيَقِّنًا قِرَاءَةَ الْخَتْمَةِ أَوِ السُّورَةِ، تو جب وہ بسم اللہ پڑھے گا تو اسے پورا ختمہ یا سورت پڑھنے کا یقین ہو جاتا ہے۔ یعنی اب بالفرض سورہ بقرہ کی 286 آیات ہیں، تو ان کے نزدیک جو پہلی آیت ہے وہ بھی سورت کا حصہ ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھی تو اب آپ نے 286 آیتیں پڑھی ہیں کم ہے، ٹھیک ہے نا؟ فقہ شافعی کے نزدیک، باقیوں کے نزدیک نہیں۔ فَإِذَا أَخَلَّ بِالْبَسْمَلَةِ، پس اگر وہ بسم اللہ چھوڑ دے، کانا تارکن لبعض القرآن عند الاکثرین، تو اکثر لوگوں کے نزدیک، یعنی اہل جو شوافے ہیں ان میں سے اکثر کے نزدیک اس نے قرآن کا ایک حصہ چھوڑ دیا۔ دقیقہ، وہ کہہ رہے ہیں یہ ذرا باریک نقطہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ بظاہر بندہ کہے گا کیا فرق پڑا، لیکن چونکہ ان کے نزدیک بسم اللہ سورت کا حصہ ہے لہذا آپ نے وہ چھوڑ دیا تو ایک آیت چھوڑ دی۔ فَإِذَا كَانَتِ الْقِرَاءَةُ فِي وَظِيفَةٍ عَلَيْهَا جُعِلَ كَالْأَصْبَاءِ وَالْأُجَرَةِ، اور جب جو وظیفہ ہے وہ ہو جیسے اسباء ہے اور اجرا ہیں ان کا، التی علیہا اوقاف و ارزاق، جس کے اوپر اوقاف مقرر ہیں اور ارزاق مقرر ہیں، کان الاعتناء بالبسملۃ اکثر، تو بسم اللہ کا اہتمام زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، اس کا ایک معنی یہ ہوگا کہ بھائی اگر جیسے بالفرض یعنی ایک بندہ ایک کام کر رہا ہے اور اس کو اجرت اس کے اوپر دی جا رہی ہے، تو اگر اس نے بسم اللہ چھوڑ دی تو کیا ہوا؟ اپنی تنخواہ پوری حلال نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ لِتَيَكُّونَ
لِتَيَقُّنِ قِرَاءَةِ الْخَتْمَہ، تاکہ اس سے جو تکمیل کا جو ہے نا وہ یقینی ہو جائے کہ میں نے پوری چیز پڑھ لی ہے. فَإِنَّهُ إِذَا تَرَكَهَا لَمْ يَسْتَحِقَّ شَيْئًا مِنَ الْوَقْفِ، کیونکہ اگر اس نے بسم اللہ چھوڑ دی تو اب وقف میں سے کچھ پانے کا مستحق نہیں رہا. عِندَ مَن يَقُولُ الْبَسْمَلَةُ آیَةٌ مِنْ أَوَّلِ سورہ، اور یہ رائے کس کی ہے؟ جن کے نزدیک بسم اللہ سورت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہیں گے بھائی اب آپ نے بسم اللہ بھی پڑھنی ہے. یعنی ایک یوں کہہ لیجیے نا کہ ایک امام صاحب جو ہیں وہ تراویح پڑھا رہے اور بسم اللہ نہیں پڑھ رہے، تو ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ آپ نے آیت کیسا چھوڑ دی. وَهَذِهِ دَقِیقَةٌ نَفِیسَہ، اور یہ کہہ رہے ہیں باریک نفیس نقطہ ہے. يَتَأَکَّدُ الْاعْتِنَاءُ بِهَا وَإِشَاعَتُهَا، جس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس کی اشاعت کی تاکید ہونی چاہیے. فَصْلٌ فَإِذَا شَرَعَ فِي الْقِرَاءَةِ، تو جب انسان تلاوت کا آغاز کرے، فَلْيَكُنْ شَأْنُهُ الْخُشُوعُ وَالتَّدَبُّرُ عِنْدَ الْقِرَاءَةِ، تو اس کا حال جو ہے وہ ہونا چاہیے خشوع اور تدبر والا قرآن پڑھتے ہوئے. وَالدَّلَائِلُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ أَنْ تُحْصَرَ، اور اس پر جو دلائل ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی جب کوئی تلاوت کرے تو ایک تو خشوع ہونی چاہیے اور دوسرا تدبر ہونا چاہیے. یعنی ایک تو جھکا ہوا ہو، عاجز ہو کہ میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور دوسرا غور کرے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو سمجھے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اس پہ غور و فکر کرے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ خشوع اور تدبر سے جو تلاوت کرنی ہے اس کے دلائل بہت زیادہ ہیں. وَأَشْهَرُ وَأَظْهَرُ مِنْ أَنْ تُذْكَرَ، اور اتنے واضح اور اتنے مشہور ہیں کہ ان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. فَهُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمَطْلُوبُ، کیونکہ یہ اصل مقصود اور اصل مطلوب ہے. وَبِهِ تَنشَرِحُ الصُّدُورُ، اسی سے سینے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. وَتَسْتَنِيرُ الْقُلُوبُ، اور دل منور ہوتے ہیں. قال اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، افلا يتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے. وقال تعالیٰ، اور تعالیٰ نے فرمایا، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ ایک بابرکت کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی تاکہ وہ اس پر تدبر کریں. تو ان دونوں آیتوں میں قرآن پر تدبر کا حکم ہے، لہذا تلاوت کے اندر تدبر بھی شامل ہو. والاحادیث فیہ کثیرہ، اور اس بارے میں جو احادیث ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. واقاویل السلف فیہ مشہورہ، اور سلف کے اقوال بھی مشہور ہیں. وقد بات جماعت من السلف، اور اسلاف میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پوری رات گزاری. یتلون آیتن واحدہ، پوری رات ایک ہی آیت پڑھتے رہے. ٹھیک ہے نا، اسلاف میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے پوری رات ایک ہی آیت کی تلاوت کی. کیوں ایک آیت کی تلاوت کی؟ تدبر کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا یہ اب آپ کے پاس آگے ٹوٹس نہیں ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ پرنٹ مل جائیں گے. جی کوئی سوال ہے؟ جی ہاں، حکم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یعنی اس آرڈر کے معنی میں نا کہ کرو، لیکن جب کہا جا رہا ہے کہ یہ کرتے کیوں نہیں ہے تو اس میں کیا ہے کہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا، یعنی فریضے کے معنی میں نہیں ہے لیکن تاکید کے معنی میں. جی کر سکتے ہیں. اچھا تو آگے جو ٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلاف میں سے کہہ رہے ہیں کہ ایک پوری جماعت ہے جس نے، جماعت سے مراد بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے پوری رات گزاری ایک ہی آیت کی تلاوت کرتے ہوئے. یہ تدبرونہا، وہ اس میں تدبر کرتے تھے. وَيُرَدِّدُونَهَا إِلَى الصَّبَاحِ، اور صبح تک اس ایک آیت کو دہراتے رہتے تھے. وقد سئک جماعت من السلف عند القراءۃ، اور اسلاف میں سے کئی ایسے ہیں جو تلاوت کرتے ہوئے بے ہوش ہو گئے یا بے ہوش ہو جایا کرتے تھے. ومات جماعات حال القراءۃ، اور ایک ایسا گروہ بھی ہے جو تلاوت کے دوران فوت ہو گیا. یعنی اہل علم کا ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو تلاوت کے دوران ان کی وفات ہوئی. وروینا عن بعض ابن حکیم، وہ کہہ رہے ہیں کہ بعض بن حکیم سے ہم نے روایت کیا، ان زرارہ ابن اوفا التابعی الجلیل رضی اللہ عنہ، کہ زرارہ بن اوفا جو ہیں یہ جلیل القدر تابعی ہیں. امہم فی صلاۃ الفجر، یہ جو تابعی ہیں انہوں نے فجر کی نماز میں امامت کروائی. فقرأ حتی بلغا، تو وہ تلاوت کرتے کرتے یہاں تک پہنچے. فاذا نکر فی الناقور فذلک یومئذ یوم عسیر، کہ جب سور میں پھونکا جائے گا تو یہ بڑا سخت دن ہوگا. خر میتا، وہ گر پڑے اور فوت ہو گئے. قال بعض، جو روایت کر رہے ہیں نا تبع تابعی، وہ کہتے ہیں وکنت فی من حملہ، میں ان لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے ان کو اٹھایا. ٹھیک ہے، امامت کراتے ہوئے
تلاوت کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک سے نہیں، قرآن کی ایک آیت جو ہے اس کو پڑھتے ہوئے اور اس کے اندر جو خشوع خضوع کا معاملہ تھا اس کی بنا پر ان کی وفات ہوئی۔ وکانا احمد ابن ابی الحواری رضی اللہ عنہ وہو ریحانۃ الشام، ایک اور بڑے آدمی ہیں احمد بن ابی الحواری، اور یہ کیا ہیں الفاظ ہیں کہ وہ شام کی خوشبو ہیں، ٹھیک ہے نا، بلبلے کیا ہوتا ہے کہ کسی یعنی وہ لقب نہیں لگاتے کسی کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، بلبل مدینہ، تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ شام کی خوشبو، یعنی وہ نیک آدمی تھے، بڑے آدمی تھے شام کے، ان کے بارے میں ہے کما قال ابو القاسم الجنید، جیسے ابو القاسم جنید رحمہ اللہ نے کہا اذا قرئ عندہ القرآن، جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا یسیح و یسک، تو وہ چیخ اٹھتے اور بے ہوش ہو جاتے۔ قال ابن ابی داؤد، ابن ابی داؤد کہتے ہیں وکان القاسم ابن عثمان الجونی، کہ قاسم بن عثمان جونی جو ہیں ینکروا علی ابن الحواری، ان کو ابن الحواری کی یہ بات پسند نہیں تھی، یعنی اب وہ دیکھیں اب ساتھ میں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک اسلاف میں سے بڑے آدمی ہیں، وہ قرآن کی تلاوت سنتے تو کیا ہوتا، چیخ اٹھتے اور بے ہوش ہو جاتا ہے، اور دوسرے جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مناسب نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وکان الجونی فاضلا من محدثی اہل دمشق، اور جو جونی تھے وہ کون تھے، دمشق کے محدثین میں سے ایک فاضل آدمی تھے۔ تقدم فی الفضل علی ابن الحواری، اور فضیلت میں وہ ابن الحواری سے بڑھ کر تھے۔ قال، وہ کہتے ہیں وکذالک انکرہ ابو الجوزائی وقیس بن جبیر وغیرہم، اور بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو پسند نہیں، یعنی علماء میں سے ایک طبقہ کہتا ہے کہ تلاوت کے دوران یہ چیخنا وغیرہ یہ صحیح نہیں، ٹھیک ہے۔ قلت، تو امام نووی کہتے ہیں میری رائے کیا ہے، والصواب عدم الانکار، کہ یہ اس کو ناپسند کرنا صحیح نہیں، الا من اعترف انہ یفعلہ تصنعا، سوائے یہ کہ جس کے بارے میں یہ پتا ہو کہ سارا کچھ وہ بناوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، تو یعنی بس اللہ معاف کرے، اب یہ جب کوئی چیز ٹرینڈ میں آ جاتی ہے نا پھر یہ ہوتا ہے، تو بعض جگہوں پہ جو تلاوت کے دوران رونا ہوتا ہے وہ نیچرل ہوتا ہے، اور بعض جگہوں پہ وہ جو رونا ہوتا ہے وہ پروفیشنل بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ قاری صاحب جو ہے وہ بڑے آرام سے ایک جگہ پہ رو بھی لیتے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تلاوت سنتے ہوئے یا کرتے ہوئے کسی کی چیخ نکل جانا، ٹھیک ہے نا، یہ اگر تصنع نہیں ہے تو امام نووی کہہ رہے ہیں کہ صحیح ہے، اس میں مسئلہ نہیں ہے، اور بعض علماء کہہ رہے ہیں کہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن اگر بناوٹ ہے تو سب کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے۔ جی ہاں جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، بلا وجہ رونا سمجھ نہیں آتا، اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہوں تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، واللہ عالم، اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ وقال السید الجلیل ذو المواہب والمعارف، اور سید جلیل جو ہیں جن کی کتاب ہے المواہب والمعارف، اور ان کا نام کیا ہے ابراہیم الخواص، وہ کہتے ہیں دواء القلب خمسۃ اشیاء، دل کی جو دوا ہے وہ 5 چیزوں میں ہے، اب یہ بڑی اہم 5 چیزیں، ان کو نوٹ کیجئے، تو 5 چیزیں ہیں جن کے اندر دل کی دوا موجود ہے۔ نمبر 1 قراءۃ القرآن بالتدبر، سب سے پہلے قرآن کی تلاوت کرنا تدبر کے ساتھ۔ نمبر 2 وخلاء البطن، ٹھیک ہے، خلاء البطن کیا ہے، پیٹ کو خالی رکھنا، تو اب وہ پارٹ 1 میں ہماری جو بحث ہو رہی ہے مغرب کے بارے میں، تو آپ خود سوچئے وہ تہذیب جو کیا بتا رہی ہے کہ پیٹ کو خالی رکھنا کیا ہے، دل کے علاج کا حصہ ہے، تو وہ پیزے برگر یاد کر سکتے تھے، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہے وہ یہ اتنے قسم کے جو کھانے پینے ہیں یہ تو ان کی پریشانی ہے ہی نہیں، وہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کھانا دستیاب ہے وہ بھی پیٹ بھر بھر کے کھانا، اور پیٹ ہر وقت بھرے رہنا مناسب نہیں ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے، قرآن کو تدبر سے پڑھنا، دوسری کیا ہے، پیٹ کو خالی رکھنا، اور خالی رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر ٹائم بھوکا رہنا، مطلب یہ کہ پیٹ بھرا نہ جائے، ٹھیک ہے نا، پورا پیٹ بھر کے ٹھونس ٹھونس کے نہ کھایا جائے، بلکہ جیسے ہے نا کہ پیٹ کا ایک حصہ خالی بھی رکھنا چاہیے۔ وقیام اللیل، نمبر 3 چیز رات کا قیام ہے، تہجد۔ نمبر 4 والتضرع عند السحر، سحری کے وقت عاجزی کرنا اور گڑ گڑانا، ٹھیک ہے، تو سحری کا وقت ہے، اللہ کے حضور بندہ گڑ گڑائے۔ نمبر 5 ومجالسۃ الصالحین، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔ اب کیسے ایک ایک چیز کو دیکھیے، اس جدید تہذیب نے ختم کر دیا،
تدبر اب آپ کر ہی نہیں سکتے. کیوں نہیں کر سکتے جی؟ ٹائم نہیں ہے. اور کیا ہے؟ چلے آپ نے کر لیا, ترجمہ بھی سمجھ لیا. سارا دن کے جو کھکیڑ ہیں, پہلے ہوتا تھا نا انسان ایک وقت اپنا ذہن روک بھی لیتا تھا نا, کام اس کے روکے. اب یہ میڈیا اور ان سب چیزوں کے ذریعے ذہن اتنا الجھا ہوتا ہے کہ آپ تلاوت بھی کریں گے تو ذہن کہیں نہ کہیں اور مسئلوں کی طرف چلا جائے گا. تو قرآن پہ تدبر کیا کرے گا وہ؟ خلاء البطن تو چھوڑ دیں آپ, ٹھیک ہے نا, پیٹ خالی رکھنا تو اب یہ تو آؤٹ آف کوسچن ہے نا, ٹھیک ہے نا. ٹک کے ہوتے ہوئے تو پیٹ خالی نہیں رہ سکتا. قیام اللیل کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا امپاسبل ہو گیا ہے کہ جب بندے نے سونا ہی 12 بجے ہے, 11 بجے 12 بجے 1 بجے اس نے سونا ہے, تو جس نے تہجد کے لیے جاگنا تھا, ٹھیک ہے, یعنی اہل علم نے اس بات کو کہا ہے کہ انسان اگر بہت تاخیر سے سوئے تو پہلے بھی پڑھ سکتا ہے, تو وہ تہجد ہو جائے گی اس کی. لیکن تہجد کی اصل روح کیا ہے کہ انسان سوئے اور سو کر جاگے. ایک تو اس نے اپنے نفس کے اوپر یہ وہ جھیلا نا کہ نیند سے اٹھا ہے, وہ قربانی دی اس نے, جاگتے ہوئے جو اس نے پڑھی ہے قربانی نہیں دی. دوسرا یہ کہ جب وہ سو گیا تو جو کچھ نہ کچھ اس کا ذہن رک گیا. اب جب وہ اٹھا ہے تو تھوڑا سا یکسو ہے وہ, ٹھیک ہے. تو پورا لائف سٹائل ایسا بنا دیا گیا ہے کہ آپ ایک ایک چیز کر کے دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ. اور پھر ظاہر ہے جو چوتھی چیز انہوں نے کہی ہے کہ سحری کے وقت وہ گڑ گڑا رہا ہو, تو سحری کے وقت گڑ گڑانا کیا, خراٹے چل رہے ہوں گے, ٹھیک ہے نا. ظاہر جب اتنا انسان دیر سے سوئے گا تو وہ صحیح جو نیند کی پیک میں جائے گا وہ سحری کے ٹائم ہے. اور مجالسۃ الصالحین کہاں سے ہونی ہے؟ اب تو ہمیں آن لائن چاہیے سب کچھ, ٹھیک ہے نا. ہم نے تو کسی جگہ ٹریول کر کے جانا ہی نہیں ہے, کسی مجلس میں بیٹھنا ہی نہیں ہے. فصل فی استحباب تردید الآیت لتدبر. اگلی فصل جو ہے اس میں آیت کو بار بار دہرانے کے مستحب ہونے کا بیان. وقد قدمنا فی الفصل قبلہ الحث علی التدبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پچھلی فصل ہے اس میں تدبر کے اوپر جو ہے وہ ابھارنے کے اوپر بات کی تھی. وہ بیانی موقعی و تأثر سلفی, اور اس کی اہمیت اور سلف کا اس سے متاثر ہونا. وروینا عن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال, اور حضرت ابو ذر سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت کے ساتھ قیام کرتے, یرددھا حتی اصبح, آپ اسے ایک آیت کو دہراتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی, یعنی صبح کا مطلب یہ کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا. والآیا, اور آیت کیا تھی, ان تعذبہم فانہم عبادک, کہ اللہ اگر تو ان کو عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں. وعن تمیم الداری رضی اللہ عنہ انہ کرر ہذہ الآیۃ حتی اصبح, اور تمیم داری سے روایت ہے کہ انہوں نے کہ آپ نے یہ آیت تلاوت کی یہاں تک کہ صبح ہو گئی. ام حسب الذین اجترحوا السیئات, کیا جن لوگوں نے گناہ کیے ہیں, برائیاں کی ہیں, وہ جری ہو گئے ہیں. اور آگے پوری آیت ہے, ٹھیک ہے. تو یہ آیت ہی پوری رات دہرائی. وعن عبادہ بن حمزہ قال, اور عبادہ بن حمزہ کہتے ہیں دخلت علی اسماء رضی اللہ عنہا, میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہ کے پاس آیا, وہی تقرأ, اور وہ پڑھ رہی تھی, فمن اللہ علینا, اللہ نے ہم پر احسان کیا, ووقانا عذاب السموم, اور ہمیں گرم لو کے عذاب سے بچا لیا. فوقفت عندہا, اس آیت پہ جب پہنچی تو اس آیت پہ رک گئی. فجعلت تعیدھا وتدعو, اور اس کو بار بار دہراتی رہی اور دعا کرتی رہی. فطال علی ذالک, یہ عمل میرے لیے طویل ہو گیا. فذهبت الی السوق, میں مارکیٹ چلا گیا. میں نے کہا یہ تو ایک ہی آیت کو دہرائی جا رہی ہیں, تو میں وہاں سے بازار چلا گیا. فقضیت حاجتی, اور اپنے اپنی حاجت پوری کی, جو کام تھا وہ کیا. ثم رجعت, پھر میں واپس آیا. وہی تعیدھا وتدعو, اور وہ ابھی بھی وہ ایک آیت دہرائی جا رہی تھی اور دعا کیے جا رہی تھی کہ اللہ ہمیں عذاب سے بچا لے. ورویت هذه القصۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا, یہی قصہ حضرت عائشہ سے بھی مروی ہے. وردد ابن مسعود رضی اللہ عنہ, اور حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ دہرا رہے تھے بار بار, رب زدنی علم, یعنی بار بار وہ ایک آیت کو دہرا رہے تھے. وردد سعید بن جبیر, حضرت سعید بن جبیر جو ہیں انہوں نے دہرائی آیت واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ, یہ آیت پڑھ کے وہ بار بار دہرا رہے تھے. ورد ایضا, اسی طرح ایک اور آیت جو انہوں نے بار بار دہرائی وہ کیا تھی, فسیعلمون اذ الاغلال فی اعناقہم, ان قریب وہ جان لیں گے جب توق ان کی گردنوں میں ڈال دیے جائیں گے. ورد ایضا, اسی طرح وہ ایک اور آیت دہرا رہے تھے, ما غرک بربک الکریم, تجھے تیرے کریم رب کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈالا.
وکان ضحاک، اور امام ضحاک جو تھے، اذا تلا قولہ تعالی، جب وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول پڑھتے، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ کے سائبان ہوں گے، رددہا الی السحر، یہی آیت وہ صبح سحری تک دہراتے رہے۔ تو یہ کیا ہے کہ ایک ہی آیت کو بہت زیادہ دفعہ دہرانا، کس بنیاد پر؟ اس کا جو مفہوم ہے آیت کا، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں ہے کہ بس آپ کوئی بھی ایک آیت دہرا لیں، ویسے تو اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ جتنی آیات ہیں یہ آیات ایسی ہیں کہ ایک بندے پر ایسا اثر ڈالتی ہیں کہ انسان اس تاثیر کی وجہ سے کیا کرتا ہے، بار بار دہراتا ہے۔ جیسے ہوا نا کہ اللہ نے ہم پر جو ہے وہ احسان کیا اور ہمیں عذاب سے بچا لیا، تو انسان اس کو بار بار دہراتا ہے کہ اللہ ہم پہ بھی یہ احسان کر دے اور ہمیں بھی عذاب سے بچا لے۔ فصل فی البکاء عند قراءۃ القرآن، اگلی فصل جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رونا، اس کے بیان پہ ہے۔ بالکل بالکل کر سکتے ہیں، جب اکیلے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، امام کے لیے مناسب نہیں ہے، امام ایک دو دفعہ دہرا لے ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ مقتدیوں کا خیال رکھ کے کرانی چاہیے۔ اکیلے نماز پڑھتے ہوئے آپ ایک آیت 100 دفعہ بھی دہرائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پسندیدہ ہے۔ جی کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ اگر آپ کے قریب ایک شخص اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ قرآن کی تلاوت نیچے بیٹھ کے کرنا چاہتے ہیں، یہ ان آداب میں سے نہیں ہے جس کی تاکید کی گئی ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ نیچے بیٹھ کے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ایک شخص کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ کہیں کہ اب کوئی بے ادبی ہوگی، ٹھیک ہے نا، ایسا نہیں۔ دیکھیں ایک ہے نا، آپ بالکل آپ اس کے پاؤں کے پاس بیٹھے ہیں تو اور بات ہے، ادروائز کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ تو اگلی فصل ہے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے رونا۔ قد تقدم فی الفصلین المتقدمین، پچھلے دو جو فصلیں ہیں اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس والے سے کچھ باتیں گزر چکی ہیں۔ بیان ما یحمل البکاء فی حال القراء، کہ کون سی چیزیں ہیں جو تلاوت کے وقت رونے پر ابھارتی ہیں۔ وہو صفت العارفین، اور یہ عارفین کی صفت ہے، وشعار عباد اللہ صالحین، اور اللہ کے نیک بندوں کا یہ شعار ہے۔ قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں روتے ہوئے اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ وَقَدْ وَرَدَتْ فِيهِ أَحَادِيثُ كَثِيرَةٌ، اس بارے میں بھی وہ کہتے ہیں بہت سی احادیث بھی وارد ہوئی ہیں، وَآثَارُ السلف، اور سلف کے بہت سے آثار بھی ہیں۔ فَمِن ذَلِكَ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، اقرأوا القرآن وابکوا، قرآن پڑھو اور رو، فَإِن لَمْ تَبْكُوا، اور اگر تم نہ رو سکو فَتَبَاكُوا، تو رونے کی کوشش کرو۔ تو اللہ کا کلام ایک ایسی چیز ہے کہ اصل تو یہ ہے کہ اس کی ہم پہ ایسی تاثیر آئے کہ ہم خود روئیں، لیکن اگر کسی کو رونا نہیں آ رہا تو کیا کرے، رونے کی کوشش کرے، ٹھیک ہے، یہاں تک حکم ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان صلی بالجماعت صبح، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے صبح کی نماز پڑھائی، فقرأ سورۃ یوسف، اور سورہ یوسف کی تلاوت کی، فبکا حتی سالت دموعہ علی ترقوتہ، اور وہ اتنا روئے کہ ان کے جو آنسو ہیں وہ ہستی تک پہنچ گئے، یعنی آنسو بہہ بہہ کے نیچے تک آ گئے۔ وفی روایت انہ کان فی صلاۃ العشاء، اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ وہ عشاء کی نماز میں تھے۔ فتدل علی تقریرۃ منہ، اور یہ اس بات پر دلالت ہے کہ انہوں نے اس عمل کو دہرایا۔ وفی روایت انہ بکا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ اتنا روئے حتی سمعوا بکاءہ من وراء الصفوف، کہ ان کا رونا صفوں کے پیچھے بھی سنائی دے رہا تھا، دور تک ان کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وعن ابی رجاء، ابو رجاء سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، رأیت ابن عباس، میں نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وتحت عینیہ مثل الشراک البالی من الدموع، اور ان کی آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کی وجہ سے جیسے یعنی نشان تھے جیسے تسمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ آنسو بہہ بہہ کے ایسے وہ نشان پڑ کے جیسے کوئی تسمہ ہوتا ہے۔ وعن ابی صالح، اور حضرت ابو صالح سے روایت ہے، قال وہ کہتے ہیں، قدیم ناس من اہل الیمن علی ابی بکر الصدیق رضی اللہ عنہ، یمن کے کچھ لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے، فجعلوا یقرؤون القرآن ویبکون، اور وہ قرآن پڑھتے اور روتے۔ فقال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا، ہاکذا کنا، ہم بھی کبھی ایسے ہوا کرتے تھے، یعنی ہمیں بھی قرآن پڑھ کے رونا اتنا آتا تھا۔ وعن ہشام،
اور ہشام سے روایت ہے قال وہ کہتے ہیں ربما سمعت بکاء محمد بن سیرین فی اللیل وهو فی الصلاۃ کہ میں نے کئی مرتبہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو ہیں ان کا رونا سنا ہے رات کی نماز میں. والآثار فی ھذا کثیرہ اور اس بارے میں آثار بہت زیادہ ہیں. لا یمکن حصرها وہ کہہ رہے ہیں ہم سارے اسلاف کے واقعات نقل کریں گے تو بہت زیادہ ہو جائیں گے. تو جیسے اسلاف کا یعنی صحابہ تابعین تبع تابعین کا یہ عام معمول تھا کہ وہ نماز میں یا قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے نماز کے اندر یا نماز کے بعد وہ روتے تھے. اور رونے میں بھی یعنی جیسے یعنی ایک ہے نا تکلف کرنا وہ تو ذرا پسندیدہ نہیں ہے, لیکن اگر کسی کو واقعہ اتنا رونا آ جائے کہ اس کی رونے کی آواز بھی بلند ہو جائے تو اس میں مذائقہ نہیں. وفیما اشرنا الیہ ونبہنا علیہ کفایہ اور وہ کہہ رہے ہیں جتنے اقوال ہم نے بیان کر دیے اور ان پہ تنبیہ کر دی وہ کافی ہیں. واللہ عالم واللہ بہتر جانتا ہے. وقال الامام ابو حامد الغزالی امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا البکاء مستحب مع القراءۃ وعندہا کہ قرآن کے پڑھتے وقت اور اس کے ساتھ رونا مستحب ہے. وطریقہ فی تحصیلہ اور اس کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے ان یحضر قلبہ الحزن کہ دل میں غم کو حاضر کرے. کیا مطلب؟ وہ امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ یہ پسندیدہ ہے کہ انسان تلاوت کرتے ہوئے روئے, اور یہ رونے کی کیفیت حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ دل میں غم کو حاضر کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اگر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ حشاش بشاش ہے اور وہ یعنی زندگی کے مزوں میں ہے اور اس کے ذہن میں بھی یہ سب چیزیں ہیں تو اب تو اتنا شاید رونا نہ آئے. لیکن اگر اپنے گناہوں کو یاد کرے گا, اللہ کے عذاب کو یاد کرے گا اور اپنے یعنی آخرت میں اپنی جو پکڑ ہے اس کو یاد کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر رونا آئے گا. تو یہ نسخہ بتا رہے ہیں امام غزالی کہ تلاوت کرتے وقت اپنے دل میں غم کو حاضر کرے, اپنی کوتاہیاں, اپنے گناہ, اپنی معصیت اور اللہ کا عذاب, اللہ کے سامنے کھڑا ہونا, اس کے سامنے جو ہے وہ محاسبہ ہونا, یہ سب کا جب بندہ ذہن میں لائے گا تو پھر اس کو رونا آئے گا. بِأَن يَتَأَمَّلَ مَا فِيهِ مِنَ التَّحْدِيدِ وَالْوَعِيدِ الشَّدِيدِ اس طرح کہ قرآن میں جو جو وعید آئی ہے, ڈراوا آیا ہے, اس کے اوپر غور کرے. والمواثیق والعہود اور قرآن میں جو وعدے ہیں اور عہد و پیمان ہیں ان پر بھی غور کرے. یعنی جہاں جہاں عذاب کا ذکر آیا تو وہ اس بات کو اپنے ذہن میں لائے کہ میں کہیں اس عذاب کا مستحق نہ بن جاؤں, اور جہاں جہاں وعدے آئے ہیں چاہے وہ جنت کے ہیں وہاں پہ اس کے دل میں یہ آئے کہ اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل کرے. ثم یتأمل تقصیرہ فی ذلک پھر وہ اپنی کوتاہی پر غور کرے کہ اللہ نے نیک لوگوں سے یہ وعدے کیے ہیں کہ ان کے لیے یہ جنات ہیں, اور میرا حال یہ ہے کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں, اور چونکہ میں یہ گناہ کرتا ہوں لہٰذا یہ جنت میرے ہاتھ سے نکل سکتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا؟ اس کو رونا آئے گا. فَإِن لَمْ يُحْضِرْهُ حُزْنٌ وَبُكَاءٌ پھر اگر وہ اپنا غم اور اپنا جو رونا ہے وہ حاضر نہ کر سکے, کما یحضر الخواص جیسے کہ خاص لوگوں کو ہوتا ہے, فَلْيَبْكِ عَلَى فَقْدِ ذَلِكَ تو پھر اس کے نہ ہونے پر روئے. ٹھیک ہے, یعنی یا تو انسان قرآن کو پڑھتے ہوئے روئے, اس قرآن کے اندر جو اس کو وعد و وعید ملتی ہیں قیامت کے عذاب کا جو ذکر آخرت کا ملتا ہے اس پہ, اور اگر سب کچھ کر کے بھی اس کو رونا نہیں آ رہا تو پھر وہ اس پہ روئے کہ اس کو رونا نہیں آ رہا. فَإِنَّهُ مِنْ أَعْظَمِ الْمَصَائِبِ کیونکہ یہ بڑی مصیبتوں میں سے ہے. تو کجا یہ کہ ایک انتہا یہ ہے کہ ایک شخص تلاوت دیکھیں اصل بات ہوئی ہوتی ہے اسٹینڈرڈ کیا آپ کا. تو ہمارے اسلاف اس پہ بحث نہیں کر رہے کہ اچھا ایسا کیا کرو کہ 3-4 آیتیں روز پڑھ لیا کرو. وہ تو اسٹینڈرڈ یہ بتا رہے ہیں کہ قرآن کی تلاوت کرنا تو ایک بات ہے, تلاوت کرتے ہوئے رونا یہ بھی ایک مستحب چیز ہے, اور اگر کسی کو اور رونا ہے تو کیسے رونے کی کیفیت پیدا ہوگی, اور اگر کوئی یہ کیفیت نہیں پیدا کر سکتا تو کیا کرے, اور اگر پھر بھی نہیں ہو رہی تو وہ کہہ رہے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ایک بندہ کوشش کر کے بھی رونے کی کیفیت نہ پیدا کرے, پھر اس کو اس پہ رونا چاہیے کہ مجھے قرآن پڑھتے ہوئے رونا کیوں نہیں آ رہا. تو یہ قرآن کی تلاوت کے حوالے سے چند نکات ہم نے دیکھے ہیں. انشاءاللہ یہ گفتگو جاری ہے, یہ نوٹس آپ کو انشاءاللہ مل جائیں گے اگلی کلاس میں. جی کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور تہجد میں ٹائم ایکسپیکٹڈ ہو, اور اگر وہ اس کنڈیشن میں جا رہا ہے جس طرح جب یہ بیان کیا گیا, وہ تو لوگ اپنی باتیں ہم جب گناہ گار ہو گئے, اگر یہ اپنے پر طائی کرتے ہیں اور اس کنڈیشن کے اندر آپ کرتے ہوئے آپ کی وطر بھی اگر ابتدا ہو جاتی تو آپ کو خیال نہیں رہتا ٹائم کا, اور
शहरी के टाइम में जाता है। جی तो वो बड़ा फिर वो है कि कदा जो वितर जो आपको कदा होता है वो फिर उसको उसके बारे में क्या करें? دیکھیں اگر کوئی شخص تہجد میں اتنا وہ خشوع و خضوع میں چلا گیا پڑھتے ہوئے کہ اس کو وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور جب اس نے اپنی تہجد مکمل کی اور وطر پڑھنے تھے تو اس نے دیکھا کہ وقت ختم ہو چکا ہے، تو اگر تو یہ جیسے کبھی کبھار ہوا ہے تو ظاہر ہے یہ تو ایک ایسی چیز تھی جو اس نے ارادتاً نہیں کی، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر اس کو یہ اندازہ ہے کہ میرے پاس تہجد پڑھنے کے لیے 15 منٹ ہے، تو اب اس کو ظاہر ہے یعنی یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنے وقت کا خیال رکھے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ ایسی نماز پڑھے جو کہ اس وقت میں مکمل ہو جائے اور وہ اپنے وطر پڑھ سکے. وہ وقت رکھنے کا تو وہ پھر اس نہیں جا پائے گا پھر نہیں وقت کا خیال سامنے نہیں کرے وقت نہیں وقت کا خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک شخص لمبی تلاوت نہیں کرے گا نا. پھر ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے پاس مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک بندے کو پتہ ہے کہ میرے پاس تہجد کے نوافل پڑھنے کے لیے 15 منٹ ہیں، اور اس کو ایک اندازہ بھی ہے کہ میں اگر ایک رکعت میں ایک رکوع تلاوت کروں تو مجھے کتنا وقت لگے گا، تو اب پھر وہ اپنی اس کو قرات کو کم کرے گا نا، تلاوت کو کم کرے گا تاکہ وہ بر وقت اس کو مکمل کر لے. اور یہ کام اگر کرنا ہے تو پھر زیادہ وقت پہلے اٹھے اور جو ہے وہ کھل کے پڑھے. اور مطلب اس کا طریقہ یہ نا کہ تہجد 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے نا، وہ 2 رکعت پڑھ کے وہ دیکھ لے کہ آیا اتنا وقت باقی ہے کہ میں مزید 2 رکعت پڑھوں اور پھر وطر پڑھ لوں. اگر اسے غالب گمان ہو تو پڑھے، اگر اسے غالب گمان ہے کہ نہیں اب وقت کم رہ گیا تو کیا کرے، وطر پڑھ لے اور ویسے اذکار کر لے. چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.